یہ ایک حصہ ہم نے ایک جز بیان کیا تھا کہ جو لکھنؤ میں انگریز کمشنر اس وقت کی بات ہے جب متعین ہوا تو اس کی زبان انگریزی تھی، لیکن وہاں پہ فارسی میں سارے کام ہوا کرتے تھے۔ فارسی پڑھنے کے لیے اس نے ایک مولوی صاحب جن کا نام مولانا سراج الدین ہم نے بیان کیا تھا، ان کو رکھا تھا، اور اس کا دوسرا جز ہم بیان کر رہے ہیں کہ جو اس کی کمشنر کی صاحبزادی تھی، وہ جب نماز مغرب پڑھتے تو بہترین قاری تھے، ان کی آواز کو سن کر اس کا دل مچل رہا تھا، قرآن کی آوازوں کو سن کر۔ الحمدللہ اسلام تلوار کی بنیاد پر نہیں پھیلا، بلکہ قرآن کی لوریاں سنا سنا کر اور سن سن کر اسلام پھیلا ہے۔ قرآن کی وہ شان ہے کہ جتنا پڑھا جاتا ہے اتنا ہی پڑھنے والے کا دل یہ چاہتا ہے کہ اس کو میں اور پڑھوں، اس کا دل لگتا ہے۔ قرآن کا پڑھنا ثواب، قرآن کا دیکھنا ثواب، قرآن پاک کا سننا ثواب، اور قرآن کے پڑھنے والے سے زیادہ سننے والے کو ثواب ملتا ہے۔ دوسرا جز ہم بیان کرتے ہیں، وہ بات یہاں ختم ہوئی تھی کہ صاحبزادی مولانا سراج الدین کی کمزوریوں سے واقف تھی، یہ جواب سن کر خاموش ہو گئی۔ فارسی کی تعلیم ختم ہو جانے کے بعد اس کا نام بھی رکھ دیا، فاطمہ نے قرآن کی تعلیم کا سلسلہ شروع کیا۔ مولانا سراج الدین کی آمد و رفت کا سلسلہ وہ منقطع نہیں کرنا چاہتی تھی۔ فارسی کی تعلیم اس نے پڑھ لی، لیکن اس نے سوچا ان کا آمد و رفت کا سلسلہ ختم نہ ہو، اور اس نے کہا مجھے قرآن پڑھانا شروع کیجیے۔ تو اسے توقع تھی کہ مستقبل کی کوئی ضرورت بھی ان سے متعلق ہو سکتی ہے۔ اب فاطمہ گھر والوں کی نظروں سے چھپ چھپ کر نماز بھی پڑھنے لگی تھی۔ صبح کے وقت قرآن کی تلاوت بھی کیا کرتی تھی، چونکہ اس کے کمرے میں ابتدا سے ہی کسی کو داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی، اس لیے اس کی زندگی کا اکثر حصہ صیغہ راز میں تھا۔ دل کے خاموش انقلاب کی گو والدین کو خبر نہیں تھی، لیکن باطن کی تطہیر اور روحانی تقدیس کا اثر نامعلوم طور پر اس کے گرد و پیش میں نمایاں تھا۔ خاندان والوں کے دلوں میں صرف اس کی اہمیت کا سکہ بیٹھا ہوا تھا، وہ توقیر و احترام کا جذبہ بھی بیدار ہو گیا تھا۔ اس کی شخصیت کا اثر بغیر کسی ظاہری سبب کے لوگوں کے تحت شعور پر چھاتا جا رہا تھا۔ وہ رات کی تنہائی میں اپنی خوابگاہ کے اندر کیا کرتی تھی اس کی خبر کسی کو نہ تھی، لیکن مولانا سراج الدین کے ذریعے صرف اتنا معلوم ہو سکا تھا کہ وہ اپنی زندگی کو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے سانچے میں ڈھالنے کی بہت زیادہ کوشش کر رہی ہے۔ سب کے سو جانے کے بعد وہ اپنا کمرہ اندر سے بند کر کے عشاء کی نماز پڑھتی، اس کے بعد سو جاتی اور پھر تہجد کے لیے اٹھتی، اور تا دم سحر گریہ و مناجات، تسبیح و تحلیل اور درود و سلام میں مشغول رہتی۔ اس کے دل کا آئینہ اتنا شفاف ہو گیا تھا کہ عالم غیب کے انوار و اسرار کا وہ کھلی آنکھوں سے تماشا دیکھا کرتی تھی۔ اب آہستہ آہستہ اس کی زندگی کا رشتہ دوسرے مشاغل سے ٹوٹتا جا رہا تھا۔
घंटों वो खोई सी रहने लगी। उसकी रूह की लताफत इतनी बढ़ गई थी कि वो कई कई दिन बगैर किसी ज़ौफ़ और नकाहत के रोज़ों में गुजार देती थी। एक दिन मौलाना जब शाम के वक्त पढ़ाने आए तो उन्हें मालूम हुआ कि साहबजादी की तबीयत आज अलील है, इसलिए वो नहीं पढ़ेंगी। जो ही वापस जाना चाहते थे कि अंदर से इत्तला आई, साहबजादी अपने हुजरे खास में आपको बुला रही है। मौलाना हिम्मत करके कमरे के अंदर दाखिल हुए, देखा तो फातिमा बिस्तर पर दराज थी। कदम की आहट पाते हुए उठ के बैठ गई और निहायत सरगोशी के साथ मौलवी साहब से कहने लगी, आपके एहसानात से मेरी गर्दन हमेशा बोझल रहेगी कि आपकी वजह से मुझे ईमान नसीब हुआ और हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दौलत इश्क से मेरी जिंदगी कैफो सुरूर के एक नए आलम में दाखिल हुई। अब मैं रूहानी कुर्ब के उस मंजिल में हूँ जहाँ एक लम्हे के लिए भी मेरे सरकार आंखों से ओझल नहीं होते हैं। आसारो कराइन शहादत दे रहे हैं कि अब मैं हयात के आखिरी लम्हे से गुजर रही हूँ। आलम कुद्स का प्यास जल्द पयामी आलम कुद्स का पयाम जल्द आने वाला है। मैं भी मुंतजिर आंखों से उसकी राह देख रही हूँ। दरख्त रखते सफर बांध कर मैंने अपनी तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। अपने अंजाम की फिरोज बख्ती पर दिल इतना मुतमईन है कि मुस्कुराते हुए एक वक्त अजल का खैर मकदम करूंगी। सिर्फ एक आरजू है जिसके लिए मैंने आपको इस वक्त जहमत दी है। अगर ये बादे मर्ग मेरी वसीयत पूरी करने का आप यकीन दिलाएं तो अर्ज करूं। इतना कहते कहते उसकी चमकती हुई आंखों से आंसू जारी हो गए, वो रोने लगी। मौलाना साहब भी अपने तय संभाल न सके और वो भी अश्कबार हो गए। भर्राई हुई आवाज में जवाब दिया, खुदा आपकी जिंदगी का इकबाल बढ़ाए, आपकी उम्र की आपकी उम्र की बरकतों को अल्लाह दराज करे। नसीबो दुश्मना मरगे जू साल की खबर सुनने के लिए हम हरगिज तैयार नहीं हैं, लेकिन इल्मे इलाही में अगर यही मुकद्दर हो चुका है तो कोई इसे टाल नहीं सकता है। आप अपनी आरज़ू का बरमिला इजहार फरमाइए, मैं इसकी तामील का आपको यकीन दिलाता हूँ। साहबजादी ने राजदाराना लबो लहजे में कहा, आप जानते हैं कि मेरे कबूल इस्लाम की खबर घर वालों के इल्म में नहीं है। वो ताहिनूज मुझे अपनी आबाई मजहब का पैरों समझ रहे हैं। वो मैंने आज तक गिरजा घर में कदम नहीं रखा है, लेकिन वो उसे मेरी गैरते हया पर महमूल करते हैं। इससे मुझे यकीन है कि वो बादे मर्ग मेरी तजहीज़ तकफीन मसीही मजहब के मुताबिक करेंगे और मसीही कब्रिस्तान में मेरा मदफन बनाएंगे। मैं नहीं चाहती हूँ कि अपना इस्लाम जाहिर करके मैं आपको और यहाँ के दूसरे मुसलमानों को आफात का निशाना बनाऊं। इसलिए मेरी मोद्दिबाना गुजारिश है कि बादे मर्ग जब वो मुझे ईसाई कब्रिस्तान में दफन कर दें तो रात के किसी हिस्से में मेरा ताबूत निकालकर इस्लामी कब्रिस्तान में दफन कर देना। मौलवी साहब ने बरसती आंखों से वसीयत की तामील का यकीन दिलाया। फातिमा ने आखिरी सलाम करते हुए कहा कि अब कयामत ही के दिन फातिह महशर के लिवाउल हम्द के नीचे हमारी और आपकी मुलाकात होगी। ये कहते हुए मौलाना से रुखसत हो गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सुबह के वक्त सारे शहर में कोराम मच चुका था। कमिश्नर साहब की लाडली बेटी की वफात की खबर बिजली की तरह हर तरफ फैल गई थी। अकारिब अहबाब और गम गुसारों के हुजूम से कोठी में तिल रखने की जगह बाकी न थी। इस अचानक हादसे के सारे खानदान पर गम के बादल छा गए थे। माँ बाप की हालत निहायत काबिल रहम थी। शिद्दत अलम से वो पागल हो गए थे। इकलौती बेटी की
مرگ ناگہاں ان کے لیے قیامت سے کم نہ تھی۔ تم ماتم و فغا کے شور میں دوپہر کے وقت جنازہ اٹھا۔ عیسائی مذہب کے رسوم کے مطابق لاش ایک تابوت میں بند کر دی گئی تھی۔ جنازے کے ساتھ ساتھ مولانا سراج الدین بدیدہ پرنم چل رہے تھے۔ عیسائی قبرستان میں پہنچ کر تابوت کو ایک تخت پختہ قبر میں اتار دیا گیا تھا اور اوپر سے سنگ مرمر کی سل کو رکھ کر قبر کا کھلا ہوا حصہ بند کر دیا گیا۔ دفن کے آخری رسم ادا ہو جانے کے بعد لوگ قبرستان سے واپس لوٹ گئے۔ مولانا اپنے ذہن میں قبر کا نشان اچھی طرح محفوظ کر کے سب کے سب واپس ہوئے اور سیدھے کمشنر صاحب کی کوٹھی پر پہنچے اور ڈبڈبائی ہوئی آنکھوں کے ساتھ کلمہ تعزیت کہہ کر گھر واپس چلے آئے۔ آج انہیں پوری رازداری کے ساتھ ایک اہم فریضہ انجام دینا تھا۔ اقدام اتنا سنگین تھا کہ ہر قدم پر خطرات کے اندیشے راہ میں حائل ہو رہے تھے۔ رات کی تنہائی میں لوگوں کی نظر سے بچ کر عیسائی قبرستان سے کسی لاش کا منتقل کرنا اتنا آسان کام نہیں تھا۔ سننے کی بات ہے، حالات کی نزاکت سوچ کر مولانا سراج الدین کانپ اٹھے، لیکن ایک مرنے والے سے کیے ہوئے وعدے کی تکمیل بھی ضروری تھی۔ اسلام کا رشتہ اخلاص بھی اس امر کا مقتضی تھا کہ جیسے بھی ہو اس فرض کو انجام دیا جائے۔ مولانا کا ضمیر اندر سے جاگ اٹھا تھا۔ آخر بسم اللہ پڑھ کر انہوں نے اس مہم کو آغاز کر ہی دیا۔ اپنے چند قابل اعتماد دوستوں کو گھر لے گئے اور شروع سے آخر تک ان سے سارا واقعہ، سارا ماجرا ان کو سنایا۔ واقعہ سن کر لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے کفِ افسوس ملتے ہوئے کہا کہ صد حیف کہ اس شہر میں اسلام کی فتح و صداقت کا اتنا عظیم الشان واقعہ رونما ہوا اور آپ نے کانو کان کسی کو خبر نہیں دی۔ خیر جو ہوا ہونا تھا وہ ہو گیا، اب جس طرح بھی ہو آج ہی کی رات میں اس وعدے کی تکمیل ضروری ہے۔ ٹھیک اس وقت جبکہ آدھی رات سے زیادہ گزر چکی تھی، ہر طرف خاموشی کا سناٹا طاری تھا۔ مولانا کے علاوہ 4 آدمی عیسائیوں کے قبرستان میں داخل ہوئے۔ یہ اقدام انتہائی خطرناک تھا، لیکن اسلامی ہمدردی کے جوش میں خطرے کا یہ قطعاً کوئی احساس نہیں ہو رہا تھا۔ مولانا کی رہنمائی میں 4 آدمی قبر تک پہنچے، سنگ مرمر کی سل کو ہٹایا اور قبر میں اتر کر تابوت کو باہر نکالا۔ جو ہی لاش نکالنے کے لیے تابوت کا تختہ کھولا، مولانا کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ لوگ حیرت سے ان کا منہ تکنے لگے۔ اللہ اکبر! بڑی مشکل سے ان کے ہوش و حواس پر قابو پانے کے بعد لوگوں کو بتایا کہ لاش بدل گئی ہے۔ ہم لوگوں نے غلطی سے دوسری قبر کا تابوت نکال لیا ہے، یہ لاش کسی اور کی ہے۔ لیکن مولانا نے پھر دوبارہ جو غور سے دیکھا تو قبر کا نشان وہی تھا جس دن کے وقت میں دیکھ کے گئے تھے۔ قبر کا نیا پن بھی بتا رہا تھا کہ یہ بالکل تازہ قبر ہے۔ اب یہ گتھی کسی سے نہیں سلجھ رہی تھی کہ کمشنر صاحب کی بیٹی کے تابوت میں دوسرے کی لاش کیسے آ گئی اور خود اس کی لاش کہاں چلی گئی۔ صورتحال کی تفتیش کے لیے 4 آدمی لاش کی طرف بڑھے اور جھک کر دیکھ ہی رہے تھے کہ ان میں سے ایک شخص بے ساختہ چیخ کر بولا، یہ لاش تو 12 بنکی کے مرزا جی کی ہے، میں انہیں اچھی طرح جانتا ہوں، میں نے ان کو پہچان لیا ہے۔ سننے کی بات ہے، اس واقعے سے ان لوگوں پر دل دہلا دینے والی ایک عجیب قسم کی ہیبت طاری ہو گئی، دہشت سے کانپنے لگے اور فوراً ہی تابوت کا منہ بند کر کے اسے قبر میں رکھ دیا، اوپر سے سنگ مرمر کی سل کو رکھ دیا، تیز تیز قدموں سے باہر نکل گئے۔ گھر پہنچ کر بہت دیر تک سب پر سکتہ طاری رہا اور کئی گھنٹے کے بعد جب حواس بجا ہوئے تو مولانا سے کہا کہ یہ عالم برزخ کے تصرفات ہماری سمجھ سے بالا تر ہیں، مشیت الہی کے راز کو سمجھنا اپنے بس کی بات نہیں ہے،
لیکن اتنی بات ضرور سمجھ میں آتی ہے کہ جب کمشنر صاحب کی بیٹی کی قبر میں بارہ بنکی کے مرزا جی کی لاش ہے تو یقیناً مرزا جی کی قبر میں کمشنر کی بیٹی کی لاش ہوگی۔ لوگوں نے کہا یہ بات قرین قیاس ضرور ہے، لیکن بہتر ہوتا کہ حقیقت کا سراغ لگ جاتا۔ ہم لوگ بارہ بنکی چلیں اور مرزا جی کی قبر کھود کر دیکھ لیں۔ یہ بات طے کر کے سب لوگ اپنے اپنے گھروں کی طرف لوٹ گئے۔ بستر پر پہنچنے کے بعد ہر شخص کے ذہن میں یہی عجیب و غریب واقعہ گھوم رہا تھا۔ دوسرے دن مولانا اپنے چاروں ساتھیوں کے ہمراہ بارہ بنکی پہنچ گئے۔ سیدھے مرزا جی کی کوٹھی کا رخ کیا۔ دروازے پر آدمیوں کا ہجوم لگا ہوا تھا۔ دریافت کرنے پر پتہ چلا کہ پرسوں مرزا جی کا انتقال ہو گیا ہے، آج ان کا تیجا ہے۔ اظہار افسوس اور رسم تعزیت ادا کرنے کے بعد یہ لوگ بھی ایصال ثواب کی مجلس میں شریک ہو گئے اور فارغ ہونے کے بعد خواہش ظاہر کی کہ ہمیں قبر تک پہنچا دیا جائے تاکہ ہم ان کی قبر پر فاتحہ پڑھ لیں۔ ایک شخص کی رہنمائی میں قبرستان پہنچ کر فاتحہ پڑھی اور قبر کا نشان اچھی طرح ذہن میں محفوظ کر کے اپنی قیام گاہ پر لوٹ آئے۔ سارا دن مرزا جی کے حالات معلوم کرتے رہے۔ پتہ چلا کہ اس علاقے کے وہ ایک چھوٹے موٹے نواب تھے، انگریزی تہذیب کے دلادہ اور انگریزوں کی غایت درجہ خواہ تھے اور ان سے میل جول ان کا بہت اچھا تھا۔ انگریزوں سے بڑی اچھی محبت کرتے تھے۔ عیسائیوں کے پاس بہت اٹھتے تھے، عیسائیوں کے پاس آنا جانا تھا، کھانا پینا ان کے ساتھ میں تھا۔ یہ سننے کی بات ہے۔ شام و سحر کی زندگی عیش و عشرت میں ڈوبی ہوئی تھی۔ گھر کا سارا ماحول انگریزی تمدن میں غرق تھا۔ آج میں آپ کے سامنے وہ وضاحت کرنا چاہتا ہوں جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ دور ترقی کا دور ہے، لیکن اس ترقی کے دور میں بچوں کو، بیٹیوں کو، گھر والوں کو انگریزی تہذیب و تمدن میں ڈھالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس واقعے کو سن کر انشاءاللہ آپ کے رونٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ شام کے وقت کھانے سے فارغ ہو کر اس وقت کا انتظار کرنے لگے جب سارے شہر پر نیند کا سناٹا طاری ہو جائے۔ خدا خدا کر کے جب آدھی سے زیادہ رات ڈھل گئی تو پانچوں آدمی اٹھے اور دبے پاؤں قبرستان کی طرف چل پڑے۔ خطرناک اقدام کی دہشت سے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، لیکن حقیقت حال کی جستجو کے جنون میں آگے بڑھنے لگے، یہاں تک کہ قبرستان میں داخل ہو گئے۔ اپنے حافظے کی رہنمائی میں آسانی سے مرزا جی کی قبر تک پہنچ گئے۔ کانپتے ہوئے انہوں نے قبر کی مٹی کو ہٹانا شروع کر دیا۔ کافی دیر کے بعد تختہ نظر آیا۔ اب ہمت کر کے دو شخص قبر میں اترے، ایک ایک کر کے تختہ ہٹایا۔ اب سفید رنگ کا کفن سامنے چمک رہا تھا۔ کافی جد و جہد کے بعد بھی کفن کھولنے کی ہمت جواب دے چکی تھی۔ ہر شخص اپنی جگہ سہما جا رہا تھا کہ معلوم نہیں کفن کھولنے کے بعد کیا نقشہ نظر آئے گا۔ کافی جرأت سے کام لے کر ایک شخص نے پینتی کے تختے پر کھڑے ہو کر چہرے سے کفن کا نقاب الٹ دیا۔ جو ہی چہرے پر نظر پڑی، دہشت سے لوگوں کا خون سوکھ گیا۔ مرزا جی کی لاش کی بجائے قبر میں ایک عربی کی لاش پڑی ہوئی ہے۔ جو قبر مرزا جی کی تھی اب اس میں مرزا جی نہیں ہے، بلکہ وہاں پہ ایک عرب کے رہنے والے عربی کی لاش اس قبر میں پڑی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر! اب ڈیل ڈول چہرے سے وہ عربی ہی معلوم ہو رہا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر لوگ حیرت میں ڈوب گئے۔ خلیہ جلد کفن کو درست کیا، تختے لگائے اور مٹی برابر کر کے قبرستان سے باہر نکل آئے۔ اب جیسی باہر نکل آئے، مارے ہیبت کے سانس پھول رہی تھی۔ قیام گاہ پر پہنچ کر ایک ہولناک سکتے کی کیفیت سب پر طاری تھی۔ قدرت کا یہ عجیب و غریب تماشا سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر کار
کمشنر کی لڑکی کی لاش کہاں غائب ہو گئی؟ تابوت میں تھی، لاش وہاں نہیں ہے۔ مرزا جی کی لاش اس لڑکی کے تابوت میں رکھی ہوئی ہے۔ اب مرزا جی کی قبر کو کھودا تو ان کی لاش کہاں چلی گئی؟ اس میں تو ایک عربی کی لاش ہے۔ نیند کچھ گہری ہی نہیں تھی، صرف پلک جھپکی تھی کہ مولانا سراج الدین نے ایک نہایت حسین و دلکش خواب دیکھا، اور وہی خواب میں دیکھ کے کہا، دیکھا تو کہا کیا دیکھا کہ وہی کمشنر کی بیٹی جس کا نام فاطمہ حوران خلد کے جھرمٹ میں سامنے کھڑی مسکرا رہی ہے۔ سبحان اللہ، مسکرا رہی ہے۔ قریب آ کر اس نے سلام کیا، عالم برزخ کی ساری سرگزشت بیان کرتے اس نے کہا، میری روح جب عالم بالا کی طرف لائی گئی تو رحمت الہی نے مجھے ڈھانپ لیا۔ اللہ اکبر۔ میرا کفن جو اور مجھے ڈھانپ لیا، میرا کفن کا تار بارش نور میں بھیگ گیا۔ میرے گمان سے زیادہ رحمت نے میری توقیر و اعزاز کا اہتمام فرمایا۔ حوران خلد نے مجھے چشمہ نور میں غوطہ دیا، میں نکھر گئی، میرے حسن کی چاندنی جنت کے میدانوں میں ہر طرف بکھر گئی۔ میں دیکھ رہی ہوں کہ عالم برزخ میں ہر طرف شوقت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے گڑے ہوئے ہیں۔ سارے انبیاء مرسلین ان کے دربار کے نیازمند حاضر باش ہیں۔ جب میری روح ان کی بارگاہ میں لائی گئی تو تجلیات کی تیز بارش سے آنکھیں خیرہ ہو گئیں۔ ان کی ناز بردار رحمتوں نے میری ہستی کا فروغ بڑھا دیا اور حکم ہوا کہ میری لاش طیبہ کی سرزمین پر منتقل کر دی جائے، مدینہ طیبہ کے قبرستان میں منتقل کر دی جائے۔ اسی خطے قدس میں جہاں 80,000 عاشقان جمال آسودہ خواب ہیں، جہاں 80,000 صحابہ اکرام ہیں، جس دن میری لاش عیسائیوں کے قبرستان میں دفن کی گئی تھی، اس دن 3 لاشیں اپنی قبروں سے منتقل کی گئیں۔ مدینے میں ایک سوداگر عرب جسے ہندوستان بے حد پسند تھا، عرصہ قدیم سے اس کی آرزو تھی کہ وہ یہاں کے بود و باش اختیار کرے۔ جب وہ مر گیا اور لوگوں نے اس کی لاش کو جنت البقیع میں دفن کیا تو عالم برزخ کے یہ کار پروازوں کو حکم ہوا کہ مدینے میں رہ کر ہندوستان میں سکونت اختیار کرنے کی آرزو رکھتا تھا، مدینے کی زمین اس کی نگاہ میں عزیز نہیں تھی، اس لیے اس کی لاش کو ہندوستان منتقل کر دیا جائے، اسے یہاں پر رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ دوسری لاش بارہ بنکی کے مرزا جی کی تھی۔ عیسائیوں کے ساتھ نہایت درجے کی الفت کی وجہ سے وہ زیادہ ان سے محبت کرتے تھے۔ وہ زندگی بھر انگلستان جانے کی تمنائیں کرتے رہے اور یہی کرتے رہے کہ میں ایک بار وہ جگہ تو وہاں پر گھوم کر چلا ہوں۔ بھول کر بھی انہیں دیار عرب کا خیال نہیں آیا۔ جب ان کی لاش دفن ہوئی تو حکم ہوا، اسلام سے بیگانہ ہو کر اس نے جس عیسائی قوم کے ساتھ زندگی کے دن گزارے ہیں اسے اسی قوم کے قبرستان میں منتقل کر دیا جائے۔ اموات مسلمین کے ساتھ اسے ہرگز نہ رکھا جائے۔ اپنا سلسلہ بیان جاری رکھتے ہوئے فاطمہ نے خواب میں کہا کہ فرمان غیب کے مطابق مدینے کے احاطہ نور سے عرب کی لاش بارہ بنکی کے قبرستان میں منتقل کی گئی اور اس کی خالی شدہ قبر میں میری لاش پہنچا دی گئی، اور مرزا جی کی لاش کو عیسائیوں کے قبرستان میں میری جگہ منتقل کر دیا گیا۔ فاطمہ نے یہ کہا کہ عالم برزخ کے ان واقعات پر حیرت کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ موت کے بعد انسان کے اعتقاد اور عمل کا اثر اس کے برزخی زندگی پر یقیناً پڑتا ہے۔ موت کے بعد انسان کے اعتقاد پر عمل پڑتا ہے۔ یہاں پر ہر آن اس طرح کے مناظر نگاہوں سے
سے گزرے ہیں، میں واضح طور پر محسوس کر رہی ہوں کہ اس عالم میں کسی عمل کو بھی وہ اعزاز حاصل نہیں ہے جو عشق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے۔ میری روحانی آسائش و تکریم کی ساری ارجمندی عشق رسول ہی کا صدقہ ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ رحمت و کرم کی تسخیر کے لیے اس سے زیادہ زود اثر نسخہ بنی نوع انسان کو اب تک میسر نہیں آ سکا ہے۔ کاش خاک دانے گیتی کے رہنے والے اس راز کو سمجھیں۔ اتنا کہنے کے بعد فاطمہ کی روح نگاہوں سے اوجل ہو گئی۔ مولانا کی جب آنکھ کھلی تو ان پر ایک رقت انگیز کیفیت طاری ہو گئی۔ بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ ہائے میں نے فاطمہ کی قدر کو نہیں پہچانا۔ اس خواب نے غفلت کا سارا خمار اتار دیا۔ جس نے سنا دمے بخود ہو کے رہ گیا۔ برزخ کے حالات پر لوگوں کو یقین تازہ ہو گیا۔ قبر کے بھیانک انجام سے لوگ ڈرنے لگے۔ کہتے ہیں کہ ان پانچوں آدمیوں پر چشم و دید واقعات کا اتنا گہرا اثر ہوا کہ ان سب کی زندگی اچانک بدل گئی۔ وہ ترک دنیا کر کے یاد الہی میں مصروف ہو گئے۔ اب ذکر نبی ہوگا، خاموش و دیوانے، برسے گی یہ رحمت کس کس پہ خدا جانے۔ یہ ہے غلاموں کا آخری انجام کہ جو غلام آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں جو جس سے محبت کرتا ہے قیامت کے دن وہ اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ کس سے محبت کریں، لیکن ہم مسلمان ہیں، اہل ایمان ہیں۔ سب سے زیادہ ہمارے ایمان کی جان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہماری شان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت فضل بریلوی فرماتے ہیں کہ جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے دوا، جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے دوا، جس کو ہو درد کا مزہ وہ ناز دوا اٹھائے کیوں، اور جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں۔ پھر کے گلی گلی تباہ ڈھو کریں سب کی کھائیں کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائیں کیوں، رخصت قافلہ کا شور غش ہمیں اٹھائے کیوں، سوتے ہیں ان کے سائے میں کوئی ہمیں جگائے کیوں۔ پروردگار عالم اس واقعے کو سن کر ہمارے دلوں میں عشق رسول کی تڑپ عطا فرمائے، اور رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت عطا فرمائے۔ بیان کرنے میں کوئی غلطی ہو گئی ہو رب کائنات معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔